أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ ابھی بات جماعت کے اعلان کیا گیا تھا، آج یہ نشست تاریخ اسلام کی 911ویں نشست ہے۔ ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں، چونکہ رمضان میں نہیں ہوتی، اور اب کے تو پھر اور کم ہوئی ہیں یہ پینڈیمونیم کی وجہ سے۔ تو تاریخ اسلام کی 911 نشست کے معنی اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ 450 نشستیں 10 سال میں ہوتی ہیں، تقریباً 20 سال کی عمر۔ آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مقرر اور پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ اور بین الاقوامی شہرت کے حامل پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب تشریف فرما ہے۔ آج کی یہ محفل کو انہوں نے عنوان دیا ہے مغربی محققین کا اسلامی امور پر اعتبار، ایک تاریخی جائزہ۔ آج کی یہ نشست جامعہ مسجد عالیہ فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے، اور اس ہفتے کی جو ہمارے اعلامیے چھپ کے آئے ہیں اس میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اور جیسے کہ آپ واقف ہیں، ابھی ہمارے درمیان پیر کے خطاب بھی ہے اور پھر 4 شنبے کا خطاب بھی ہے، اور اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ جن حضرات کو یہ نہیں ملے ہیں اعلامیے وہ لے لیں، بلکہ ایک سے زائد لیں تاکہ آپ اپنے حلقوں میں دے سکیں اور اپنی مسائل میں لگا سکیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت کیے بغیر آج کے ہمارے مقرر صاحب سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس مسجد کو
مہینے میں ایک کتاب ضرور عطا فرماتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ان کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر مسجد کو نہیں جا سکتے، اور جب یہاں آتے ہیں تو لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجیے، دن بھر میں تو مصروفیات رہتی ہیں، لیکن شام میں کچھ دیر کے لیے اگر ایسی صحبت میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات کے سے ہم کتنے بے خبر ہیں، اور خصوصاً تاریخ اسلام سے کس قدر پہ ہو۔ یہ نشست چونکہ تاریخ اسلام کی ہے، اس وجہ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے تو کیا، نوجوان بھی ہمارے اور بڑے بھی جو ہے تاریخ اسلام سے بہت کم واقف ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے، اور پھر کوشش نہیں ہوتی۔ اخبارات میں اتنے مضامین چھپتے ہیں تاریخ اسلام سے ہوتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے عوام اس سے پوری طریقے سے استفادہ کرتے ہیں۔ وقت نکالیے، ان اخبارات میں جو مضامین آتے ہیں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور آپ اس سے بھی استفادہ کیجیے۔ آپ کے بچوں کو خصوصاً میں آپ سے اپیل کروں گا کہ جن گھروں میں اردو اخبار نہیں آتے اس میں کوشش کیجیے کہ اردو اخبار منگائے گا، اور جب نہیں آتے ہیں تو آزو بازو سے کسی سے اخبار لے کر بچوں کو بھی پڑھنے کی عادت ہے۔ میں مولانا سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ شہرشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات عظیم خیالات سے استفادے کا موقع دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ مغربی محققین کی اسلامی علوم پر یلغار، اس کا ایک تاریخی جائزہ، تو صاف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مغرب کے یورپ کے جو محققین تھے انہوں نے اسلامی علوم کے ساتھ، جس کو دوسری اصطلاح میں مشرقی علوم بھی کہے جاتے ہیں، مشرقی علوم کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ یہ عنوان اس لیے میں نے منتخب کیا کیونکہ غالباً نومبر میں آپ کی ایک نشست ہوئی تھی جس میں میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھی تھی کہ صلیبی جو جنگیں ہوئی ان کا مقصد کیا تھا، عیسائیت کو اسلام کے خلاف میدان جنگ میں لانے والے اصلاً محرکات کیا ہیں، پس پشت کون سے اسباب تھے۔ ایک طویل سلسلہ چلا، جب اللہ تعالیٰ کا دین اسلام آگے بڑھتا چلا گیا، جزیرۃ العرب کے حدود سے نکل کر خود صحابہ کے دور میں مصر، عراق، ایران، ترکی، شام، یہ علاقے نہ صرف فتوحات میں داخل ہو گئے بلکہ ان میں سے بعض عرب بن گئے۔ آج مصر عرب ملک ہے، عراق عرب ملک ہے، شام عرب ملک ہے۔ ملک شام کی بڑی اہمیت تھی اور اہمیت ہے کیونکہ یہ ملک بہت ترقی یافتہ بھی تھا۔ الذی بارکنا حولہ، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں دے رکھی، بہت سے نبیوں کا مرکز رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں ہجرت کر لی،
وہیں حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی، وہیں حضرت یعقوب کی پیدائش ہوئی، وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہیں حضرت داؤد علیہ السلام، وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اسی خطے میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، ایک لسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بات ارشاد فرمائی الذی بارکنا حولہ، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دے رکھی تھی، ظاہری بھی روحانی بھی۔ یہ ملک شام جب مسلمانوں کے ہاتھوں فتوح ہو گیا، فتح ہو گیا، کنٹرول میں آ گیا، تو پھر عیسائی دنیا کو بہت کھلا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے سارے مراکز ملک شام میں ہیں، فلسطین میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ چرچ جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوئی، وہ بھی وہی ہے۔ وہ چرچ بھی وہی ہے جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بیت اللہ، فلسطین کا ایک شہر ہے۔ سارے مقدسات ان کے وہی ہیں۔ رومی حکومت کی، رومیوں کو شکست دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام اسلامی مملکت میں شامل ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت کی بنیاد پر، اپنی دانشمندی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس مملکت میں جتنے عیسائی ہیں وہ بہت ہی امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے، لیکن یہودیوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج بھی اگر آپ فلسطین جائیں اور وہاں پہ جو کنیسۃ القیامہ ہے اس کے سامنے مسجد عمر ہے، اس پر پتھر پر پورا حضرت عمر کا فرمان کنیدہ ہے، لکھا ہوا ہے، وہ آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ عربی میں بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی کر کے اس کا انگریزی میں بھی لکھ کے لگا دیا۔ اور امام تبری کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بدایہ و نہایہ میں دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بالکل کلیئر تھا کہ ہر عیسائی اپنے اپنے گھر میں آرام کے ساتھ رہے گا، یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایلیمنٹ بہت خطرناک ہے، سازشی ہے، لہذا ان یہودیوں نے سازشیں کر کر عالم اسلام پر حملے کروائے اور زبردست صلیبی جنگیں ہوئی، اور پھر اتفاقاً سن 10 عیسوی میں، ہجری نہیں 10 عیسوی میں عیسائیوں کے ہاتھوں مسجد اقصی پامال ہو گئی، اس کو انہوں نے استبل میں چینج کر دیا، گھوڑے باندھ دیے گئے، کلب بنا دیا گیا، فوجیوں کا اڈا بنا دیا گیا مسجد کو، اور مسلمانوں کی وہی بزدلی کمزوری جو آج ہے ہمارے عربوں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے درمیان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، اور اس مجاہد نے پھر سارے علاقے دھیرے دھیرے عیسائیوں سے واپس لینے شروع کر دیے، یہاں تک کہ سن 1187 میں 1187 اس میں انہوں نے پھر فلسطین بھی فتح کر لیا، جبکہ ان سے لڑنے کے لیے پورے یورپین کنٹریز آئے ہوئے تھے، پورے فرانس، اٹالیا، برطانیہ، جرمن، سب حکمران آئے ہوئے تھے، بادشاہ سب، اور بڑے وہ جنگجو ہوا کرتے تھے یورپین اس زمانے میں، وہ جنگ کرنا جانتے تھے اور جنگ کرتے تھے، جنگل میں شکار کرتے تھے، جانوروں کو برف میں دبا دیتے تھے، وہ کھاتے تھے، اس سے زیادہ ان کے پاس تہذیب نہیں تھی، یاد رکھیں۔ لیکن یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حطین کی جنگ میں فلسطین کے علاقے کو پھر دوبارہ حاصل کر لیا، اور الحمدللہ اس وقت سے مسجد اقصی میں نماز ہو رہی ہے، اب تک ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ان کے دلوں پر، ان کے سینے پہ سانپ لوٹ گیا، بہت یہ جلے بھنے رہے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم یہ پڑھیں کہ مسلمان کیوں جنگوں کو جیت رہے ہیں، مسلمان بھاری کیوں پڑ رہے ہیں، لہذا اس کے لیے انہوں نے باضابطہ اداروں کی تعمیل ڈالی، جامعات قائم کی، یونیورسٹیز ٹائپ اس زمانے میں بڑے بڑے ادارے، اور اس زمانے کے اعتبار سے بھاری مقدار میں سرمایہ لگایا
کہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھی جائے، ان کی نفسیات پڑھی جائے، ان کے علوم پڑھے جائیں، حقیقت کیا ہے معلوم کریں۔ یہاں سے مغربی ممالک میں اسلام کے بارے میں مطالعے کا رجحان پیدا ہوا، مشرقی چیزوں کو پڑھنے کا ان کے اندر رجحان پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد سے اسلامی ذخیرے، ان کے باضابطہ جو نمائندے ہوتے ہیں، موجودہ اصطلاح میں آپ کہہ لیجیے پروفیسرز، ان کے جو محققین ہوتے ہیں وہ آتے، مخطوطات کی نقل کرتے اور اس کے بعد مخطوطات کو لے جاتے اور ان کا ترجمہ کرتے، ان پہ تفسیریں کرتے، ان پہ تنقید کرتے، لکھتے، پڑھتے، تفسیریں کرتے۔ اسی میں پھر وہ قرآن مجید کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا۔ جارج سیل نے انگریزی میں پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ پہلا ترجمہ جو جارج سیل نے کیا وہ صرف اور صرف اس لیے کیا کہ تاکہ عیسائی دنیا واقف ہو سکے کہ ہے کیا یہ قرآن۔ اور پھر اس کے بعد آپ حیرت کریں گے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جو چیز ہے اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی نفرت تم کو اعتدال سے نہ ہٹائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، ہمیشہ عدل کرو، انصاف کرو۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل ہی تقویٰ ہے، تقوی سے قریب ترین ہے۔ لہذا ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ان کے بعض اچھے کارناموں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ تو آپ حیرت کریں گے 16ویں صدی عیسوی میں، ہجری میں بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہم عیسوی میں، یورپین تاریخ ہے، تو 16ویں صدی عیسوی میں انہوں نے عربک پرنٹر کا ایجاد کیا۔ اور وہ عربک جو پرنٹر تھا، وہ جو پریس تھا، وہ پریس ایسا تھا، اس کو ہم نے بچپن میں دیکھا کہ میٹیلک الفابیٹس ہوتے تھے، میٹیلک الفابیٹس ہوتے تھے۔ اب جیسے الف ہے تو 1000 الف، با ہے تو 1000 با، تا ہے تو 1000 تا۔ اب اس کے بعد ان کو لکھنا ہے، اب تو الف کے بعد وہ با کو ٹائٹ کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد تختیاں بن جاتی تھی اور وہ تختیوں سے چھاپا جاتا تھا۔ لہذا فرانس نے یہ عربک ٹائپ رائٹنگ پریس پہلی بار بنا کر لبنان میں لگایا۔ لبنان میں وہ پریس لگایا اور اس کے بعد عربی کتابیں انہوں نے چھاپنی شروع کی۔ جب انہوں نے عربی کتابیں چھاپنی شروع کی تو یہ تھے مغرب کے، یورپینز تھے، جرمن تھے، اٹالین تھے، برٹش تھے، فرینچ تھے۔ تو علماء اسلام نے ان کے بارے میں ایک لفظ کا ایجاد کیا، اور وہ لفظ کی اصل کیا ہے، وہ قرآنی اصل میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، مشرق آپ جانتے ہیں، مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج شروع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ اور یہ مغربی ممالک ہیں، یہ سارے مغربی ممالک ہیں، یورپین کنٹریز کو ہم مغربی ممالک کہتے ہیں، مغرب میں پڑھتے ہیں عربوں کے لیے۔ تو چونکہ مغربی لوگ مشرقی علم حاصل کر رہے تھے، اسی لیے ان کے لیے عربوں نے ایک لفظ استعمال کیا، استشرقہ، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ مشرقی علوم پڑھنا سیکھنا۔ استشرقہ باب استفعال ہے یہ، اور اسی سے ان کے لیے لفظ بن گیا مستشرق۔ یہ مستشرقین بہت مشہور ہوئے، انگلش میں اورینٹلسٹ ان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی ترقی کی، بہت محنت کی، اور میں نے عرض کیا نا کہ پرنٹنگ پریس عربی میں پہلی مرتبہ مغربی قوموں کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، ان کی وجہ سے طباعت شروع ہوئی، اور جب طباعت شروع ہوئی تو بہت فائدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد سے کتابیں دھڑا دھڑ چھپی، ایک سے ایک پرانی کتابیں وہ چھپنی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد سے لوگ واقف ہونے لگے۔ لہذا ان لوگوں نے علوم اسلامیہ پہ بہت کام کرنا شروع کیا۔ آپ حیرت کریں گے کہ حدیث شریف کی جو ایسی ڈکشنری کہ آپ کو ایک لفظ حدیث کا یاد ہے، پوری حدیث نہیں مل رہی ہے آپ کو، تو ایک لفظ اس ڈکشنری میں جا کر آپ دیکھیں گے تو وہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ یہ لفظ کون کون سی کتاب میں ہے، بخاری کس چیپٹر میں ہے، مسلم کس چیپٹر میں، ترمذی کہاں، آرام سے آپ کو حدیث مل جائے گی۔ اس کتاب کا نام ہے
معجم المفہرس لالفاظ الحدیث، بہت مشہور کتاب ہے، 18 جلدوں میں، ہر بڑی لائبریری میں اس کا نسخہ ہوتا ہے. وہ مستشرق کا کارنامہ ہے، وہ مسلمان نہیں تھا. ان کا نام ہے وگسن اور لمبا چوڑا کچھ ہے. انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور انہوں نے 18 جلدوں میں ایک ڈکشنری تیار کی جس کی بڑے بڑے محدثوں نے تعریف کی، کہا بہت اچھا کام ہے، اس سے بہت آسان. اب تو خیر کمپیوٹر آ گیا ہے، اب تو آپ کمپیوٹر پہ بہت بآسانی تلاش کر سکتے ہیں. انہوں نے قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کیے، آربری نے کیا بعد میں اور کرتے چلے گئے، اور بعض لوگ متاثر ہوئے. آپ کے حیدرآباد میں پیکتھال نے کیا، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے احادیث کی کتابیں چھاپی، انہوں نے اسلامی تاریخ پر کتابیں چھاپی، انہوں نے عربوں کی تاریخ پر کتابیں چھاپی. اگر آپ ان کا احاطہ کرنا چاہیں تو آپ حیرت کریں گے کہ سینکڑوں کتابیں ہیں جو انہوں نے چھاپی ہیں اور لکھی، سینکڑوں، ایک تو نہیں. اور ان میں جو مشہور ترین بھی کتابیں وہ برکلومان کی ہے کہ انہوں نے ہسٹری آف عربک لٹریچر لکھی، جس میں 5 جلدوں میں ان ساری عربی کتابوں کا تذکرہ کر دیا جو عربوں کو خود معلوم نہیں تھی. ایک ایک لائبریری گئے، مخطوطوں کو تلاش کیا، کتابوں کو تلاش کیا، نسخوں کو تلاش کیا، اور پھر یہ انڈیکس انہوں نے تیار کیا. اور جرمن میں پہلے جرمنی زبان میں چھپا، پھر انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، پھر عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اسلامک لا پر گولڈزیہر نامی ایک مستشرق نے کتاب لکھی، تو اس نے فقہ اسلامی کے ہر موضوع پر کتابیں لکھ کر 15-20 کتابوں کا ذخیرہ تیار کیا. ایک دو نہیں، 15-20 کتابیں اس کی. آپ پھر دیکھیں گے کہ آرنولڈ نامی ایک شخص نے پریچنگ آف اسلام پر کتاب لکھی، پھر ہٹی نے ہسٹری آف عرب لکھی. مختلف رائٹرز نے اسلام پر کتابیں لکھی اور سیرت پر بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی. بہت اچھی اچھی بہترین کتابیں وجود میں آئیں ان کی وجہ سے. اس کے باوجود میرا یہ کہنا کہ مغربی محققین کا اسلامی علوم پر یلغار، کیا یہ انصاف پر مبنی ہے؟ یہ انصاف پر مبنی اس لیے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے انہوں نے ڈنڈی کیا کیا ماری وہ میں بتانے والا ہوں. کام تو انہوں نے بہت کیا اور ان کو بہت بڑی تنخواہیں ملتی تھی، اعلیٰ درجے کے پروفیسر کی تنخواہیں ملتی تھی. سارا کا سارا بجٹ ان کو جو بھی سفر کر رہے ہوں، مخطوطہ کاپی کر رہے ہوں، لا رہے ہوں، سب ان کو ملتے تھے پیسے. یہ لکھتے ہیں، جیسے آپ جارج سیل کا ٹرانسلیشن لے لیجئے، اویلیبل ہے، آپ اس کا مقدمہ پڑھیے. کہیں بھی کوئی بدتمیزی کی بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے پورا اس کا اسلوب کیا ہے. اس کا اسلوب یہ ہے، یوں کہے گا وہ، ایک آیت کفر نباشت کہتے ہیں نا، اس کی بات میں نقل کر رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ محمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، محمد اپنی کتاب میں کہتے ہیں، محمد اپنی کتاب میں بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. کبھی یہ نہیں کہے گا کلام اللہ ہے، کبھی نہیں کہے گا کلام اللہ ہے، ہمیشہ یہ کہے گا یہ محمد کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ڈنڈی مارنا ان کا، ان کی عصبیت یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سیرت لکھی، متعدد سیرتیں چھپی. لائف ہسٹری آف محمد بل کے لکھی انہوں نے، اس میں بہت تعریف کریں گے. اور لازمی بات ہے وہ اہل زبان ہوتے ہیں، ان کی انگلش، ان کی فرینچ، ان کی جرمن اسی معیار کی ہوتی ہے. بڑی اچھی زبان استعمال کریں گے، خوب اچھی کتاب لکھیں گے، بہت اچھا لکھیں گے کہ اخلاق بڑے فاضل تھے، ایسے تھے، ویسے تھے. لیکن یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ رسول ہے، وہی آتی تھی. کیا لکھیں گے وہ؟ A great reformer of Arabs. عربوں کے ایک بڑے ریفارمر تھے، مصلح تھے، نبی تھے، رسول تھے، یا نہیں مانیں گے. یہ ان کی ایک سب سے بڑی بے ایمانی یہ ہے کہ یہ اس اوریجنل اور اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے جس کی بنیاد ہے اسلام. اسلام
کی بنیاد جو چیز پر ہے وہ اس پہ کبھی اعتراف نہیں کرتے۔ دوسری ایک اور بات یہ ہے، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس واقعے کی روایت امام بخاری کرتے ہیں، امام مسلم کرتے ہیں، امام ترمذی، بڑے بڑے محدث کرتے ہیں، ان سب کو نظر انداز کر دیں گے، کنارہ کش ایک کونے میں رکھیں گے، اور کیا کریں گے؟ ابو الفرج الاصفہانی کی ایک کتاب ہے جس میں ناچ گانے کی محفلوں کا تذکرہ ہے، اس میں اگر اس نے تذکرہ کیا اس واقعے کو اپنے الفاظ میں تو اس کو بیس بنائیں گے، اس کو بیس بنائیں گے اور کہیں گے دیکھو مسلم ہسٹورین بیان کیا نا، میں تھوڑی لکھ رہا ہوں۔ اسی لیے آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہ تلک غرانیق الاولی، تلک الغرانیق الاولی، سورۃ النجم میں جو سیٹانک ورسز جس کی بنیاد ہے بدماشی کی، وہ جو کانسیپٹ ہے وہ ایسے ہی ان کتابوں پر ہے جو کتابیں بیس لیس ہیں، کمزور ہیں۔ سورۃ النجم نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سجدہ پہ سجدہ کیا، صحابہ نے بھی سجدہ کیا، اور اتنی پیاری صورت تھی، مشرکین مکہ کان لگا کے سن رہے تھے تو وہ بھی سجدے میں گر پڑے۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ایک غلط مورخ نے یہ کہہ دیا، وہ بیچارہ عرب ہے ٹھیک ہے، وہ سمجھا نہیں کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے، اس نے کہا کہ دراصل مشرکین عرب نے سجدہ اس لیے کیا کہ شیطان نے زور سے یہ کہا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اللات والعزیٰ والمنات ثالثۃ الاخری، یہ سب بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ صرف ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، نام ہے جو تم نے رکھ لیے، نہ کوئی لکشمی ہے، نہ کوئی پاروتی ہے، نہ کوئی یہ، تو ایسے جو نام ان دیویوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان ہی الا اسماء، یہ نام ہے بے بنیاد، کوئی خدا کی بیٹی نہیں ہے۔ تو وہ مورخ بیچارہ یہ کر دیتا ہے کہ غلطی سے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شیطان نے اس موقع پہ زور سے کہا تلک الغرانیق الاولی وشفاعتہن ترتجا، یہ وہ پرانی دیویاں ہیں جن کی شفاعت قیامت کے دن کام آئے گی، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان نے چیخ کے کہا، مشرکین مکہ نے یہ سن کے سجدہ کیا۔ یہ روایت کہاں ہے؟ بہت کمزور حدیث کی کتابوں میں ہے بھی نہیں، تاریخ کی کمزور کتابوں میں یہ روایت ہے، لیکن صاف روایت بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، میں آپ کے خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن کعبہ میں سورۃ النجم کی مؤثر ترین خوبصورت ترین آیتیں سنا دی تو ایمان والے مشرکین مکہ بھی کان لگا کے سنتے سنتے ایک موقع آیا کہ اللہ کے رسول بھی سجدے میں گر پڑے، صحابہ بھی سجدے میں گر پڑے، وہ بھی سجدے میں گر گئے، بعد میں پچھتائے وہ یہ کیا کیا ہم لوگوں نے۔ کئی مقامات پر ایسا ہوا، یاد رکھیے نزول قرآن کے موقع پر بے اختیار عرب کہہ پڑے یہ اللہ کا کلام ہے، بعد میں پھر وہ رجوع کرے، ارے یہ تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ابو جہل ابو لہب کبھی کبھی دل دے بیٹھے، بعد میں پھر پلٹ کے جاتے کہتے نہیں ہم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایک جو کلام کی تاثیر تھی وہ تاثیر اپنا کام کر جاتی تھی، لہذا اب مستشرقین نے اس تاریخ کے واقعے کو پکڑ لیا اور اسی کو پھیلاتے۔ شیطان بھی آیتیں پیش کرتا تھا، شیطان بھی آیتیں پڑھتا تھا، شیطان کی آیتوں کا بھی رواج ہوتا تھا، اب اسی کو پھیلائیں گے، پورا چیپٹر لکھیں گے، پوری ناول لکھیں گے، پوری داستان لکھیں گے۔ یہاں سے مستشرقین نے بے ایمانی کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد سے بہت اسلامی علوم میں خلط مرد کرنے کی کوشش کی، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لکھتے لکھتے ایک بیہودہ شخص نے یہ بھی لکھ دیا کہ ان پر کبھی کبھی مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور اس کے بعد وہ جو باتیں کہتے تو ان کے آس پاس کے لوگ اس کو وہی سمجھ کے لکھ لیا کرتے۔ تو آپ حیرت کریں گے کہ سر سید ان کی بھی رگے حمیت بھڑک اٹھی اور انہوں نے پھر یورپ میں جا کے خطبات احمدیہ دیے، بہت مشہور ان کی سیرت پر خطبات احمدیہ کے نام سے، گوارا نہیں کر سکے وہ، اور وہی وہ وقت تھا کہ علامہ شبلی نعمانی نے طے کیا کہ سیرت النبی لکھی جائے گی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی، اکیڈمی کے لیے جگہ نہیں تھی، بڑے شہروں میں آپ کسی سے جگہ لیجئے تو اپنی شرطیں لگاتے ہیں
اپنے آپ کو متولی بناتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے؟ کھیتوں میں گئے. اعظم گڑھ کے وہاں کھیتوں میں چلے گئے جہاں 50-60 کلومیٹر پہلے تک نہ روڈ تھی، نہ سڑک تھی، نہ ٹرانسپورٹیشن، کچھ نہیں. وہ زمانے میں وہ گھوڑا لگا کر ایک خاص قسم کے سواریاں ہوتی تھی، وہ سواریوں پر بیٹھ کے جانا پڑتا تھا. وہاں جا کے آپ نے 50 ایکڑ زمین وقف کی اور دارالمصنفین کے نام سے ایک اکیڈمی کی بنیاد ڈالی اور پھر اس میں ایک ٹیم تیار کی. اس ٹیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیرت النبی جیسے 7 جلدوں میں تیار کی، تو پھر رحمت عالم جیسی چھوٹی کتاب بھی تیار کی. ہر سائز میں پوری تاریخ اسلام لکھی گئی، وہاں پہ پورے صحابہ کی سیرت لکھی گئی، سیر الانصار لکھی گئی، سیر المہاجرین لکھی گئی، سیر الصحابیات لکھی گئی. ساری کتابیں صرف اس لیے لکھی گئی کہ ہم تحقیق کا کام نہیں کرتے کہ یہ مغربی یورپ اور یورپی محققین غلط انداز میں اسلام کو پیش کر رہے ہیں. یہ ہے وہ مستشرقین جن کی زبردست قسم کی سازش تھی اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے جو بہت اہم ہے، جس تذکرے پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ان کا پورا ریسرچ اس بات پر آ کر ختم ہوا کہ جب تک مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ کیا جائے اس وقت تک یہ لوگ کامیاب رہیں گے. اس وقت تک یہ لوگ کامیاب ہوں گے، ان کو آگے بڑھنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ دیوانے ہیں، لہذا ذات نبوی سے ان کے اندر بیگانگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کا انہوں نے پہلا بیج ڈالا اپنی مختلف کتابوں میں، وہ یہ کہ حدیث کی بنیادوں پر تنقیدیں کی. تو آپ حیرت کریں گے سب سے مظلوم شخصیت حضرت ابو ہریرہ کی. اتنا لکھا حضرت ابو ہریرہ پر کیونکہ زیادہ حدیثوں کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. دوسرا ان کا نزلہ گرا کس پہ؟ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ پہ، کیونکہ تابعین کی نسل میں سب سے بڑے راوی حدیث کے وہی ہیں. شہاب الدین ابن زہری بہت مشہور ہے، ان کے اوپر خوب لکھا. اور پھر اس کے بعد سے ان کی کوششیں بڑی ناکام ہوتی رہی، لیکن وسائل کی کمی نہیں، دولت فراوانی، حکومت. پھر اتفاقاً آپ جانتے ہیں کہ ان کو سارے مشرقی ممالک پر حکومت کرنے کا موقع مل گیا. کہیں 50 سال کی، کہیں 60 سال، ہندوستان میں تو 100 سال کے قریب رہے. تو اس اثنا انہوں نے ایک ٹیم تیار کی اور وہ ٹیم ان کے ان حامیوں اور ہمنوا لوگوں کی ہے جو حدیث شریف پہ حملے کرتے چلے آئے. اور یہاں تک کہ انکار حدیث کا بڑا فتنہ انہوں نے پیدا کیا اور انکار حدیث کے ذریعے سے انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے. انہی کے ریسرچ کے مطابق یہ تھا کہ یہ عربی مکی مدنی نبوت سے توڑنے کے لیے لوکل نبوت بھی ہو، اسی لیے انہوں نے لوکل نبوتیں بھی قائم کی ہر ملک میں. ذرا آپ کے ملک میں زیادہ کامیاب ہو گئی، دوسرے ملکوں میں وہ نہیں چل پائی، لیکن اکثر سوڈان میں بھی بنا نبی، کوئی ادھر بھی بنا ادھر بھی بنا. ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کی ان سازشوں، مکاریوں، اور ایک لفظ ہے ذرا ثقافتی نہیں ہے، غیر مثقف ہے، لیکن ان کی ان بیہودہ حرکتوں، کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں آپ اگر پڑھیں گے تو پھر آپ مجھے لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیں گے اور کہ شاید آپ خود اس سے بڑھ کر بھی لفظ استعمال کریں گے. جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں آپ حیرت کریں گے. عربک گرامر کی کتاب لکھ رہا ہے، کتاب گرامر پر ہے، سیرت پر نہیں. کتاب کس پر ہے؟ کتاب قواعد پر ہے، انگلش میں. اور وہ ایگزامپل، گرامر میں ایگزامپل دی جاتی ہے نا، تو وہ ایگزامپل دے رہا ہے. وہ ایگزامپل دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ایگزامپل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اس جملے کا استعمال یوں ہے، کذب محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فعل ہے، کذب محمد فاعل ہے. اب میں ترجمہ کروں یا نہ کروں، حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے وہ مشق کرا رہا طلبہ. اتنے ان کے ذہن جو ہے سازشی تھے، اتنے خراب ذہن تھے، اور انہوں نے اس کی وجہ سے جو مغربی دنیا کو اسلام سے برگشتہ کیا، مسلمانوں کو تو نہیں کر پائے، ناکام رہے وہ الحمدللہ.
مغربی دنیا کو جو مسلمانوں سے برگشتہ کیا، آج تک اس کے نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہوتے رہتا ہے آج تک۔ لیکن اس موقع پہ آپ داد دیجئے مسلمانوں کے تحمل کو، آپ اس موقع پہ خراج تحسین پیش کیجئے مسلمانوں کے کنٹرول کو، کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بےہودگی کی تو کسی مسلمان اسکالر نے جواب میں ان کے مذہبی لوگوں کے ساتھ بےہودگی نہیں کی، کبھی نہیں کی، کبھی نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ ورنہ تو ان کے پاس وہ داستانیں ہیں، اور بائبل میں غزل الغزالات کا چیپٹر خود کافی ہے ڈرامہ بنانے کے لیے، افسانہ بنانے کے لیے۔ بائبل میں، موجودہ دور کی بائبل میں غزل الغزالات، انگلش میں کیا اس کا نام ہے پتہ نہیں، اردو میں غزل الغزالات چیپٹر ہے، وہ خود کافی ہے ان کا مذاق، دل لگی اور ان کے مذہب کے اوپر بکواس کرنے کے لیے۔ لیکن مسلمان نے کبھی ریئیکشن میں یہ حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں تربیت کر دی تھی کہ اگر کوئی تمہارے مذہب کو برا بھلا کرے تو جواب میں تم اس کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، نہ کہو، چھوڑ دو۔ تم عقل کی بنیاد پر، تم فطرت کی بنیاد پر، اللہ کی نشانیوں اور آیتوں کی بنیاد پر اسلام کی دعوت دو، اور گندگی کا جواب گندگی سے نہ دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، مقابلہ کرو بھلے طریقے سے، پیارے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ مسلمانوں نے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی، قرآن مجید کے ترجمے کیے، تاریخ اسلام لکھی، اور پھر انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا۔ اور اس میں اخیر میں آپ کے شہر کے ایک فرزند کو داد تحسین دیتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے گفتگو ختم کروں گا۔ وہ ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فرانس میں قیام کر کر فرینچ میں ترجمے قرآن سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک 20 کتابوں کی صورت میں ایسا مستند لٹریچر تیار کر دیا جس کے آگے مستشرقین کی سازشیں پھیکی پڑ گئی، ناکام پڑ گئی۔ کام کرنے کا یہ طریقہ ہے، سلیقے سے، حسن کے ساتھ، بحسن و خوبی، عمدگی کے ساتھ، بھلے انداز میں ہم مثبت پازیٹیو انداز میں اپنا کام کریں انشاءاللہ۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم عصری تعلیم یافتہ لوگوں میں، نوجوانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن مجید کے علوم صحیح پیمانوں پر، صحیح معیار پر پہنچائے انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ انہوں نے شاید کہہ رہا ہے 12 زبانوں میں ترجمہ کیا ہے کلام، اور فرانسی میں ان کا انتقال ہوا، حیدرآبادی تھے اور ساری زندگی وقت کر چکے تھے اپنی۔ مکہ مسجد میں بھی نماز کے لیے آتے تھے، چھوٹے تھے اس وقت، کوئی بتایا جاتا تھا چراغی گلی میں مہمان رہے۔ اور پھر اس زمانے میں ظہیر الدین صاحب، ظہیر احمد نام تھا، اکاؤنٹنٹ جنرل تھے، پیٹرول کی راشنی تھی تو آٹو میں آتے تھے اور تانگے میں آتے تھے، اکاؤنٹنٹ جنرل، اور ان کو بٹھاتے تھے چراغی گلی سے لے کے جاتے تھے۔ بہرحال بہت بڑی شخصیت تھی اور کئی زبانوں میں کا ترجمہ مشہور ہے۔ آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک بہت ہی عالم کو سن رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔ یہ سب اعزازی کام ہو رہے ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہم انہیں کوئی معاوضہ دے سکتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جو کچھ آپ نے جس معیار کا خطاب سنا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمیں کئی ایسے ہیں کہ ان حالات سے واقف نہیں، اور ایسے وقتاً فوقتاً معلومات جو ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان میں مختلف آتی ہے۔ میں آپ سب حضرات کی طرف سے مولانا کے خطاب کے لیے آبھاری ہوں، ان کی عمرہ ہے، اس کے لیے دعا، اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جو ہے یعنی شریعت انفارمیشن سروس کی جو پیر کے دن جو خطاب ہے وہ تشریف لائے، جس کا زمانے کو انتظار تھا، ڈاکٹر محمد متین الدین خاتون، شریعت انفارمیشن سروس کی 808ویں نشست میں آتی ہے۔ عنوان خود جو ہے اس قدر دلچسپ ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ وقت نکالیے کسی طرح سے، آئیے اور اپنے استفادہ کیجیے، اور نئے محافل آپ
بڑے سوال کا کہ بات ہوتی ہے. میں چونکہ میں پھر مغرب کا وقت ہو رہا ہے، دعا ہو چکی ہے، میں بالکل برخاست نہیں کیا. سبحان اللہ.